اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری آج کی ویڈیو ان دوستوں کے نام، میرے ان پیارے بہن بھائیوں کے نام جو اپنی فیس بک، اپنی ٹویٹر، اپنی انسٹاگرام والس کے اوپر صرف یہ لکھ رہے ہیں کہ یار ملا پھر پاگل ہو گئے ہیں، ڈنڈے لے لیے ہیں، روڈ پہ نکل آئے ہیں، پھر سے ہمارے ملک کا امن و امان برباد ہو گیا ہے، آج ہڑتال ہو گئی پورے پاکستان میں اور فلانا فلانا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ اوور ویو دینا چاہتا ہوں، اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے کون ہے، کس کی سازش ہے، اور ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے اس کے بارے میں۔ میرا اپنا ایک چھوٹا سا اوپینین ہے اس کے بارے میں کیا کہتا ہوں، میں کیا سوچتا ہوں، میں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں۔ اکتوبر کے سٹارٹ میں 2020 میں ایک فرانس کے اندر ایک ٹیچر سیموئل پیٹی کا قتل ہوا۔ ایک 18 سالہ نوجوان تھا، عبداللہ کر کے نام تھا اس کا۔ اس نے اس ٹیچر کو، سیموئل پیٹی کو، مڈل اسکول ٹیچر کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ اپنی کلاسز کے اندر فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخانہ خاکے دکھاتا تھا۔ کئی پیرنٹس نے کمپلین بھی کی تھی کہ یہ ٹیچر اپنی حد سے تجاوز کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، مسلمانوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے، اور حد تو یہ کہ ان کی گستاخانہ خاکے جو چارلی ہیبڈو نے بنائے وہ لے کے کلاس میں آ گیا۔ فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ اس نے وہ شو کیے۔ تو آؤٹ آف دا اینگر، فرسٹریشن، ریٹیلیشن اس بچے نے، کیونکہ ایڈمنسٹریشن نے، اسکول انتظامیہ نے کچھ نہیں کیا اس ٹیچر کو روکنے کے لیے، منع کرنے کے لیے کہ وہ ہیٹ اسپیچ بنا رہا ہے، ہیٹ اسپیچ کر رہا ہے، اس کا قتل ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد 16 اکتوبر 2020 میں، اراؤنڈ 16 اکتوبر، ان کے فرانس کے پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر کی زیر نگرانی، وہاں کی سرکاری بلڈنگس کے اوپر ایمینوئل میکرون کی زیر نگرانی فرانس کی سرکاری عمارتوں پہ جائنٹ سائز، بڑے بڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ خاکے اویزہ کر دیے گئے، اور ان کا دنیا بھر میں ان خاکوں کے ذریعے مسلمانوں کا مذاق بنایا گیا، ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر حملہ کیا، اور کھلم کھلا مسلمانوں کو دنیا بھر کے چیلنج کیا کہ جی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہے وہ ریڈیکل اسلام ہے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ اس کے بعد پاکستان میں رضوی صاحب کی قیادت میں تحریک لبیک پاکستان کی چھٹی ساتویں بڑی ڈیموکریٹک پارٹی کے ووٹ لے کے حکومت میں آئی ہے، اور ایک بہت بڑا ووٹ بینک رکھتی ہے۔ ان کا منتخب نشان کرین ہے، نعرہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے لیے پریورٹی سیاست سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ہے۔ اس پارٹی نے رضوی صاحب کی قیادت میں دھرنے دینے شروع کیے، ملک بھر میں احتجاج کیا کہ ہمیں اور ایک مطالبات کی لسٹ تھی، اس میں یہ مطالبہ تھا کہ فرانس کے سفیر کو پاکستان سے نکال دیا جائے، استعارت تو نہیں نکال دیا جائے لیکن نکالا جائے فوراً، کیونکہ انہوں نے ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی ہے، ان کے ناموس کے اندر گستاخی کی ہے، تو ہم فرانس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے، فرانس کے پروڈکٹ کا بائیک آؤٹ کریں۔ اس کا دنیا بھر میں کیمپین چلی، تمام مسلم ممالک کے لیڈران نے اس میں اپنے پارٹ پلے کیا، اور بہت ہارڈ اسٹیٹمنٹس بھی جاری کیا ہے، طیب اردگان اس میں بہت پیش رہے، عمران خان نے بھی کئی پلیٹ فارمز کے اوپر پروٹیسٹ کیا، کئی پلیٹ فارم پہ کنڈم کیا فرانس کے اس ایکٹ کو، لیکن تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ کوئی اسٹرانگ کمٹمنٹ نہ کر سکی۔ یہ ایگریمنٹ ہوا، اور اس ایگریمنٹ کے مطابق گورنمنٹ نے بہت سارے لارے لپے دیے، لالی پاپ دیے ٹی ایل پی کو کہ آپ دھرنے جلد سے ختم کریں، ہم فرانس کے سفیر کو یہاں سے ملک بدر کریں گے، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا۔ خیر ان شارٹ رضوی صاحب کا انتقال ہو گیا۔ رضوی صاحب کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا سعد رضوی، خادم حسین رضوی کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا میدان میں آیا۔ میدان عمل میں آنے کے بعد اس نے اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور گورنمنٹ نے چونکہ اتنا ڈریگ کر دیا اس ایگریمنٹ کو، پاکستان کی گورنمنٹ نے، اور اس ایگریمنٹ پہ کوئی کام نہیں ہوا، اس وجہ سے انہوں نے دوبارہ سے ایک لانگ مارچ کی، ایک مارچ کی کال دی کہ ملک گیر مارچ کریں گے، اگر آپ فرانس کے سفیر کو ملک بدر نہیں کرتے، اس کو نہیں نکالتے، یا آپ نے کوئی نیا لائحہ عمل نہیں بتاتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخی کے خلاف پاکستان کا کیا لائحہ عمل ہے، تو ہم احتجاج کریں گے۔ تو گورنمنٹ کی پرانی عادت ہے، ہمیشہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ایک بند گلی میں خود بھی کھڑی ہو جاتی ہے، اپنی اپوزیشن پارٹی کو بھی کھڑی کر دیتی ہے، اور یہی ہوا کہ وہ ان کو بند گلی میں لے گئے، اور ان کے لیڈر کو مارچ سے پہلے، کسی قسم کے وائلنٹ پروٹیسٹ سے پہلے، سعد کو گرفتار کر لیا۔ کمال بات یہ کہ وہ یہ سوچ نہیں سکے، وہ پلان نہیں کر سکے کہ یہ پاکستان کی اتنی اسٹرانگ پارٹی ہے، روڈ پہ ان کا اتنا بڑا ووٹ بینک ہے، ان کے پیچھے ایک پورا نظریہ، ایک سوچ ہے، ان کے پیچھے کتنے لوگ پروٹیسٹ کریں گے۔ سعد جیسے ہی گرفتار ہوئے، سعد رضوی صاحب کی گرفتاری کے فوراً بعد پاکستان بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے، تمام جو ٹی ایل پی کے کارکنان اور جو اس نظریے اور اس نعرے کے، اس سوچ کے حامی لوگ تھے، وہ سب روڈ پہ آ گئے، انہیں احتجاج کیا کہ اب تک
تو اپنا ایگریمنٹ پورا نہیں کیا، اوپر سے آپ نے ہمارے لیڈر کو گرفتار کر لیا۔ اس میں پولیس والے بھی آمنے سامنے ہوئے، پولیس والے بھی کئی شہید ہوئے اور یہ پروٹیسٹ چلتے رہے۔ ساتھ صاحب کو انہوں نے رہا کر دیا گورنمنٹ نے، لیکن انہوں نے ٹی ایل پی کو کالعدم قرار دے دیا، بین کر دیا۔ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے جو 4 حلقوں کو نہ کھولنے پہ پورا پاکستان بند کر دیتی ہے، کئی دنوں کا دھرنا دے کے پورا پاکستان بند کر دیتی ہے۔ پی ٹی وی پارلیمنٹ پہ حملے ہوتے ہیں، کوئی ان کو بیان نہیں کرتا۔ پیپلز پارٹی بینظیر کی شہادت کا دن، اور کسی کو یاد نہیں کہ پورے سندھ میں کیا ہوا، پورے پاکستان میں اس دن کیا ہوا۔ لوگوں کی ساری زندگی کی جمع پونجی املاک جلا دی گئیں، پیٹرول پمپ نہ چھوڑے گئے، گاڑیاں جلا دی گئیں، جن کا کوئی لینا دینا بھی نہیں تھا بی بی کی شہادت کے ساتھ، ان سب لوگوں کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن وہ بین نہیں ہوئی۔ پی ڈی ایم بین نہیں ہوتی، یہاں کوئی جماعت بین نہیں ہوتی، لیکن جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کا نعرہ لگاتی ہے وہ بین ہو جاتی ہے، وہ دہشت گرد جماعت کہلاتی ہے۔ سو افسوس کی بات یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف ٹی ایل پی کو بین کیا بلکہ ان کو ایک دہشت گرد جماعت قرار دیا۔ جتنے نوجوان، جتنے لوگ ٹی ایل پی کے گرفتار ہوتے گئے، ان پہ دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے۔ دہشت گردی کا پرچہ، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کریئر تباہ ہو جائے گا۔ آپ پہ دہشت گردی کا ٹیررزم کا پرچہ کٹ گیا تو آپ کا کریئر ختم، 5-6 سال تو آپ دہشت گردی کورٹ کے اندر چکر ہی لگاتے رہ جائیں گے، اپنے اوپر سے یہ ایلیگیشنز ہی ہٹاتے رہ جائیں گے، لیکن آپ ہٹا نہیں پائیں گے۔ ایک بار شدید نوعیت کا افسوس ایک اور کہ تمام سیلیبریٹیز خاموش، اس مدعے پہ کوئی نہیں بول رہا۔ مولانا طارق جمیل صاحب، جتنے بڑے بڑے پاکستان کے نام لوگ ہیں، شاہد افریدی، جتنے بڑے سیلیبریٹیز ہیں سب خاموش ہیں، کوئی کچھ نہیں بول رہا، کیونکہ بات ٹی ایل پی کی نہیں ہے، بات ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی۔ اس بارے میں کوئی سیلیبریٹی اپنی منہ نہیں کھول رہا، کوئی زبان نہیں کھول رہا۔ شیخ رشید اپنے جنوں میں، اپنے جلسوں میں چیخ چیخ کے کہتے تھے میں پاکستان کو آگ لگا دوں گا، جلا دوں گا، یہ نہیں ہوا تو یہ کر دوں گا، سب کو مار دوں گا، خود بھی مر جاؤں گا۔ آج وہ پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں، لیکن ان کو اپنی کوئی بات کہیں بھی یاد نہیں ہے، اور آج اگر ایک پارٹی پروٹیسٹ کرتی ہے تو اس کو کالعدم قرار دے دیتے ہیں۔ اب آپ کی کسی بھی پروٹیسٹنٹ پارٹی کو، جب کسی پروٹیسٹنٹس کو اب بات سے یا فہم و تفہیم سے مسئلے کو حل نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ احتجاج کریں گے۔ جب وہ اب ریٹیلیٹ کریں گے، سامنے سے ان پہ حملہ کریں گے، آنسو گیس چھوڑیں گے، شیل کریں گے، فائر، اسٹریٹ فائر کریں گے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق 40 سے اوپر لوگ شہید ہو چکے ہیں جو دھرنوں میں، جلسوں میں پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ کئی پولیس والے بھی شہید ہوئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے تھے۔ پولیس والے بھی ہمارے ملک کے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ بھی غلط ہے، وہ بھی شہید ہوئے۔ اور تیزاب کینن میں، واٹر کینن میں تیزاب ملا پانی چھوڑا گیا پروٹیسٹرز کے اوپر۔ مطلب کیا یہ اسرائیل کے فوجی تھے جن پہ حملہ کر رہے تھے؟ انڈیا کے فوجی تھے، ہم کشمیر آزاد کرانے گئے تھے، جو ہم نے ان کو تیزاب کے پانی سے دھو ڈالا۔ ہم نے ان کے اوپر لاکھوں آنسو گیس کے فائر شیل فائر کر دیے۔ ہم نے ان کے سروں میں، ان کے سینوں میں گولیاں ماری۔ بے انتہا ویڈیوز، سوشل میڈیا بند کر کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ کئی دن تک ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ چلتا رہا، گورنمنٹ اس کو بھی کنٹرول نہ کر سکی۔ پی ٹی آئی ٹیررسٹ، ٹی ایل پی ٹیررسٹ۔ آپ گورنمنٹ ہیں بھائی، آپ حکومت ہیں، آپ کا کردار اس میں حکومت کا، بڑے بھائی کا، باپ والا کردار ہونا چاہیے۔ آپ ان سے 101 آ کے ضد میں آنا میں لڑ کیوں رہے ہیں؟ یہ چند لوگ ہیں جو دیوانے ہیں، یہ وہ قوم ہے جو نہ تو کبھی آٹے مہنگے ہونے پہ، نہ چینی مہنگی ہونے پہ، نہ کسی مہنگائی پہ، مرغی 600 روپے کلو ہو گئی، روڈ پہ نہیں نکلتے۔ اپنے حق کے لیے ان سے روڈ پہ نہیں نکلا جاتا، اپنا حق نہیں مانگا جاتا، ان سے اپنا حق نہیں چھینا جاتا، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے روڈ پہ نکلیں گے، 1000 بار نکلیں گے اور نکلتے رہیں گے۔ پاسٹ میں بھی نکلے ہیں، اور اس کے لیے یہ نو کمپرومائز زون میں آ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے ان کو سمجھانا ہے، آپ کا کام ان کے ساتھ آپ نے ان کو یہ یقین دلانا ہے کہ جتنے یہ عاشق رسول ہیں اتنے ہی آپ بھی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے ان کو یقین دلانا ہے کہ آپ ان سے پہلے آپ سیسہ پلائی دیوار بن کے کھڑے ہوں گے، کیونکہ آپ حکومت ہیں، آپ کے پاس طاقت ہے کہ آپ ناموس رسالت کی پہرے داری کریں گے۔ آپ نے ہمیں بھی اور ان تمام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلانا ہے کہ یہ پاکستان کی، وقت کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرکار کا فرض ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ہمارے ایمان پہ آنے والی کسی بھی قسم کی آنچ کا وہ مکمل دفاع کرنا جانتی ہے۔ افواج پاکستان بھی یہ یقین دلائے، اگر ہمیں بھی اور ان لوگوں کو بھی یہ بات کا یقین ہو جائے کہ ہمارے اوپر ہماری جو سرپرست ہیں، ہمارے حکمران جو ہیں، وہ اس چیز کے اہل ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی ناموس کی پہرے داری کرنے کے لیے طاقتور کھڑے ہیں، ہم وقت تیار ہیں، تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ ہم گھروں سے نکلیں اور لوگوں کی املاک کو آگ لگائیں، یا یہ پاگل لوگ دوسروں کی گاڑیوں اور رکشوں کو آگ لگا رہے ہیں جو کہ غلط کر رہے ہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی نہ ہو۔ تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عقل سے بات چیت کے ذریعے مسئلے کو حل کرے۔ جو میرے دوست اس مسئلے کو نہیں سمجھتے، میں نے اس سیموئل پیٹی کی موت سے لے کے بننے والی ساری ڈیولپمنٹ سے لے کے آج تک کی ڈیولپمنٹ تک آپ کو لا کے کھڑا کیا۔ ایم شور اس میں بہت ساری پولیٹیکل اینگلز مس ہیں،
لیکن میرا مقصد ایک اوور ویو دینا تھا کہ وہ کنڈیشن کیا ہے, سچویشن کیا ہے. ابھی کنڈیشن بہت خراب ہے. لاہور میں جو مین دھرنا ہے وہ بہت بڑا ہو چکا ہے, وہاں پہ لاکھوں لوگ جمع ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. ہم بار بار ایک نئی مشکل میں, نئے امتحان میں چلے جاتے ہیں, ہم بار بار ایک نئے امتحان میں پھنس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں امتحانات سے نکالے اور ہماری گورنمنٹ کو اور ہمیں حکمرانوں کو ہوش کے ناخن دے. ہماری گورنمنٹ اور حکمرانوں کو اتنی اسٹرانگ قابلیت دے, اتنا پختہ ارادہ دے, اتنی جمع مردی دے, اتنا حوصلہ دے کہ وہ اس طرح کے مسائل اپنے اوپر لے کے خود حل کرے, نہ کہ عوام کو روڈ پہ نکلنا پڑے. جزاک اللہ خیر. اپنے تمام لوگوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.